الحمدللہ رب العالمین۔ آج اقرا قاعدہ کے سبق نمبر 23 کے ساتھ اپنے سبق کی ابتدا کریں گے، اور اس سبق کا جو نام ہے وہ ہے وقف کا بیان۔ وقت آخری حرف کو کیسے پڑھیں، یہ ہم کیسے پڑھیں گے، اس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ تو آپ کے سامنے یہ جو ہیں چند حروف ہیں، جیسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک، ٹھیک ہے۔ تو ذالک کاف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو قاعدہ یہ ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش، دو زیر دو پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، دو زیر دو پیش، یہ سب وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ذالک، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو ذالک، قطری قطری قطری، تو یہاں پہ اگر وہاں کا وقف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ قطر قطر۔ اچھا، قرآن مجید میں لکھنے میں یہی آئے گا، ہم نے صرف وقف کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ الودود، تو وقف کرتے ہوئے الودود الودود، من ہاد، تو من ہاد دو پیش، مسک وقف کی صورت میں مسک، رسولہ رسولہ، تو یہاں پہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کی بات بھی ساتھ ساتھ، کہ جہاں جس لفظ پر کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو وہ بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثال اس کی، کھڑی زیر تھی رسولہ، قرآن مجید پڑھتے ہوئے رسولہ، زینہ، تو زینہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر کسی جگہ پہ دو زبر آئے گا، دو زبر، جب ہم نے کسی لفظ پر وقف کیا اس کے آخر میں دو زبر تھے، وقف کی صورت میں الف اور ایک زبر پڑھا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں کہیں بھی دو زبریں آپ کو لکھی نظر آئے، آگے الف ہوتا ہے، تو وقف کی صورت میں، ویسے تو یہ الف پڑھنے میں نہیں آتا، نہ جوڑ کرنے میں آتا ہے نہ رواں پڑھنے میں آتا ہے، لیکن صرف وقف کی صورت میں یہ کام آتا ہے کس طرح کے یہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لغواں، دو زبریں ہیں، ایک زبر ایک الف، لغوا، گول تا کہیں بھی ہو قرآن مجید میں اس پر دو زبر دو زیر دو پیش، گول تا ہا بنے گی آخر میں، یہ ہا بن جائے گی وقف کی صورت میں، جیسے عیشت، تو آخر میں عیشہ، یہ گول تا ہا بن گئی ہے۔ جہاں کھڑا زبر ہو اور یا پھر کھڑا زبر کے ساتھ ساتھ یا پھر ایسے ہو کہ الف مدہ ہو آخر میں، تو وہ ایسے ہی رہے گا، واو مدہ ہو وہ بھی ایسے رہے گا، یا مدہ ہو وہ بھی ایسے رہے گا، یعنی کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا تھا، وہ پہلے ہی ساکن ہے، اب وہاں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یسعی وقف کی صورت میں بھی، یسعی، خلقنا وقف کی صورت میں بھی خلقنا۔ اچھا، جو مشدد حروف آتے ہیں، مشدد حروف جن پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے آخر میں، مشدد میں یہ ہوگا کہ شد باقی رہے گی۔ شد باقی رہنے سے مراد یعنی کہ ہم اسی طرح پڑھیں گے شد کو جیسے اس پر حرکت اور دو لفظ کے برابر اس کو یعنی کہ ٹائم دیں گے، پڑھیں گے، لیکن اس پہ آخر میں حرکت نہیں پڑھیں گے ہم، جیسے یغن، یہاں ہے وقف کے میں بھی پڑھیں گے یغن، غنہ کریں گے اس صورت میں، تو اس صورت میں یعنی کہ اس پہ جو ہم نے ہے وہ حرکت نہیں پڑھنی، تشدید پڑھنی ہے، شد پڑھنی ہے، لیکن جو ہے حرکت وہ ہم اس صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو پیچھے بتایا تھا میں نے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش وقف کی صورت میں ایسے ہی رہیں گے، اسی طرح الف مدہ واو مدہ یا مدہ
تو اس کی مثال دیکھیں، نستحی، وقف کی صورت میں بھی نستحی، تو یہ ہے مسمى، وقف کی صورت میں اس کو پڑھ دیں گے مسمى. اب اس کی لکھنے کی صورت یوں ہی سمجھے، دو زبریں تھی، اس کے بعد الف ہے گویا کے، اور وہ الف جو ہے کھڑی زبر کی صورت میں یہاں پہ آ رہی ہے، مسمى مسمى. جی اب دو زیریں آ گئی، دو زیریں، تو یہ بھی ساکن ہو جائے گا، معدودات معدودات. ٹھیک ہے، تو یہ وہ طریقے تھے، مثلا ایک کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ یعنی کہ واو الف یا، یہ کیونکہ ساکن ہی کی طرح ہوتے ہیں، یہ وقف کی صورت میں ایسے ہی رہیں گے، ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ کھڑی زبر وہ بیان ہو گئی. اچھا، زبر زیر پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، وقف کی صورت میں ایسے لفظ ساکن ہو جائیں گے. دو زیریں دو پیشیں، وہ دو زیر دو پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب دو زبریں کسی لفظ پر آئیں گی تو اس کو ہم پڑھتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ایسے پڑھیں گے، ایک زبر باقی رکھیں گے اور ساتھ الف جو ہے وہ پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے گول تا کی بات. گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، کسی قسم کی بھی کوئی حرکت ہو، وہ ہر صورت میں ہا بنے گا، جیسے عیشہ. اور مشدد حرف کی تشدید باقی رہے گی، لیکن اس پہ ہم کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے. یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سبق کے متعلق